موجودہ حالات میں ہم اور آپ کچھ ایسے واقعات سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں جنہیں سننے یا دیکھنے کے بعد بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے بحیثیت مسلمان، کیونکہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ شادی ہوتی ہے، کچھ دن بھی نہیں گزرتے ہیں، پھر اس کے بعد نوجوان لڑکیاں سوسائڈ کر لے رہی ہیں، خودکشی کر لے رہی ہیں، یا پھر نوجوان بچے جو دولہے کی شکل میں ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے ہراسمنٹ کا شکار ہوتے ہیں، یا نہیں تو وہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں۔ کورٹ کچہری کی چکریں عام ہو چکی ہیں میاں بیوی کے مسئلے کو لے کر، اور اسی طریقے سے ایک دوسرے پر زیادتی اور ظلم کے واقعات عام ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو جس چیز کو اہمیت دے کر رشتہ جوڑنے کی تعلیم دی اسے آج نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو دیکھنے اور سننے میں مل رہی ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کے اس جمعہ میں کچھ ایسے میاں بیوی کا ذکر ہوگا جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر کیا، جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے شادی کے لیے کس چیز کو اہمیت دینے کی ہمیں اور آپ کو نصیحت کی، جسے ہم بارہا سنتے ہیں پھر سنتے ہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے عمومی طور پر، اس کے خوبصورتی کو دیکھ کر، یا اس کے مال کو دیکھ کر، یا اس کے حسب اور نسب کو دیکھ کر، خاندان کو دیکھ کر، چوتھی چیز اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاظفر بذات الدین، تم دینداری کو ترجیح دو، تم دینداری کو ترجیح دو۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح بخاری کی۔ اب دینداری کہتے کسے ہیں؟ کسی کو اگر کوئی سرٹیفکیٹ مل جائے تو کیا وہ دیندار ہوگا؟ یا کوئی عالم یا عالمہ ہوگی تو دیندار ہوگی؟ ایسے ہرگز بات نہیں ہے۔ جو علم ہم اور آپ سیکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس کو جب ہم عملی زندگی میں لاتے ہیں تو اسے دینداری کہا جاتا ہے۔ جس مرد اور عورت کے اندر تقوی ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، اللہ کے سامنے حساب دینے کا انہیں احساس ہو، تو ایسے لوگوں کو دیندار کہا جاتا ہے۔ نبی نے کہا کہ عورت دیندار ہو، ایسی عورت کو تم چنو اپنی زوجیت کے لیے، اپنے نکاح میں لاؤ، کیونکہ دیندار عورت ہوگی تو اس کا دل میں اللہ کا ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے حساب دینے کا اس کو احساس ہوگا، تو وہ شوہر کے حقوق کو ادا کرے گی، اچھے اخلاق کو اپنا زیور بنائے گی، اور اپنے گھر کو دنیا کے اندر جنت نما بنا دے گی۔ اور اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فانکحوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا نوجوان آئے تمہاری بیٹی یا بہن کے رشتے کے لیے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، تو تم اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اس سے کرا دو۔ اگر ایسا نہیں کراؤ گے تو زمین میں فتنہ ہوگا، فساد ہوگا۔ لڑکے کے انتخاب میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جس کے اخلاق بہترین ہو، جس کے اندر دینداری ہو، اس سے تم نکاح کر دو۔ پھر یہ پرواہ نہ کرو کہ وہ غریب ہے یا امیر ہے، کالا ہے یا گورا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیندار جو آدمی ہوگا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کو حساب دینے کا اس کے اندر ڈر ہوگا، اور وہ اپنی بیوی کے حقوق کو صحیح معنی میں ادا کرے گا، بیوی کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرے گا، اور اس طریقے سے ان کی زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ میاں بیوی کا رشتہ کوئی معمولی رشتہ نہیں ہے۔ اگر اس رشتے کو ہم جانیں تو یہ جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں میاں بیوی کے درمیان، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے اندر، انسانوں کے اندر سب سے پہلا اگر کوئی رشتہ اللہ نے بنایا ہے تو وہ میاں بیوی کا۔ اس حقیقت کو اگر سمجھ لے تو پھر میاں بیوی کے درمیان لڑائی جھگڑے، بغض، نفرت، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ کتنا عظیم رشتہ ہے کہ اللہ نے اس کو اولیت کا مقام عطا کیا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کے جوڑے کے لیے ان کی بیوی حوا کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ کتنی بڑی عظمت ہے اس رشتے کی۔ اللہ نے کہا من آیاتہ، یہ جو رشتے کا
انداز اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنا عطا کیا ہے میاں بیوی کی شکل میں، اللہ فرماتا ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میاں بیوی کا یہ رشتہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ جو ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے وہ میاں بیوی کبھی بھی اپنے اس مقام کو جو ہے ذلیل ہونے سے بچا لیں گے، وہ رسوائی سے اپنے آپ کو بچائیں گے، اس رشتے کو رسوا ہونے سے بچائیں گے۔ میرے دوست بزرگوں، پہلی بات، بہترین شوہر یا بہترین بیوی اسی وقت بن سکتے ہیں، مثالی بیوی مثالی شوہر، جب دونوں کے اندر دینداری ہو، دونوں کے اندر دینداری ہو۔ اب اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک جوڑے کا ذکر کیا، زکریا علیہ السلام اور ان کی بیوی کا ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے پیغمبر، بڑھاپے کو پہنچ چکے، اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھ کو اولاد دے دے، میرا ایک وارث بنا دے، مجھ کو بے اولاد نہ چھوڑنا۔ اللہ نے ان کو اولاد دی۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بات بتائی کہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی بیوی جنم دینے کی صلاحیت کھو چکی تھی، جس کو ہم بانجھ کہتے ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اس کے باوجود ہم نے ان کو اولاد دی۔ کیوں دی؟ اللہ فرماتا ہے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، کہ یہ بزرگ شخصیتیں، یہ زکریا، یہ ان کی بیوی نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے تھے۔ وَكَانُوا وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور یہ لوگ اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے حرص کے ساتھ، لالچ کے ساتھ، اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہمارے سامنے عاجزی اختیار کرنے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ایک مثالی میاں بیوی کا ذکر کیا اس وجہ سے کہ ان کے اندر دینداری تھی، یہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھا کرتے تھے، جس سے ان کی آخرت سنور جاتی۔ اللہ اکبر۔ کوئی موقع خیر کا وہ نظر انداز نہیں کرتے کہ بھئی کل کریں گے، پرسوں کریں گے، نہیں، نیکی کا موقع ملا آگے بڑھتے تھے یہ شوہر اور بیوی۔ اللہ نے ان کو مثالی بیوی مثالی شوہر کے انداز میں قرآن میں ان کا ذکر کیا۔ میرے دوست بزرگوں، شوہر اور بیوی کے لیے ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ مثالی ہم اسی وقت بن سکتے ہیں جب ہمارے اندر دینداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے سورہ احزاب میں اللہ نے کچھ آیتیں نازل کیا۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی میاں بیوی میں عام طور پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں دنیا کو لے کر ہوتے ہیں۔ کوئی بیوی دیکھتی ہے کہ اپنے پڑوسن کا حال اچھا ہے، خوشحال ہے، اس کا شوہر اس کو اچھا رکھتا ہے، مالدار ہے، تو اب یہ اپنے شوہر کے لیے ناشکری بن جاتی، ایک دوسرے کی زندگیوں میں دیکھ کر اپنی زندگیوں کو برباد کر لیتے۔ ایسے ہی ہوا کہ جب فتوحات زیادہ ہو گئی نبی کے زمانے میں، مسلمانوں کی زندگیوں میں خوشحالی آنے لگی، تو نبی کی بیویوں نے نبی سے کہا کہ انصار مہاجر کی خواتین اب خوشحال ہو چکی ہیں، ہمارے لیے بھی خرچ وغیرہ میں اضافہ کر دیا جائے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی اپنے بیویوں سے کہہ دو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتی ہو، پسند کرتی ہو، وزینتہا، اس کی زینت کو تم پسند کرتی ہو، فتعالین امتعکن، تو آؤ میں تمہیں کچھ دنیا سے کچھ فائدہ دے دوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، اور میں تم کو اپنے سے دور کر دوں۔ اللہ اکبر۔ اپنی زوجیت سے آپ کو باہر نکال دو۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے کہا آپ اپنی بیویوں کی اختیار دو۔ اللہ کے نبی 1 مہینے تک بیویوں سے دور رہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ آیتیں نازل کی کہ اگر تم اللہ کو پسند کرتی ہو، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہو، آخرت کے دن کو تم پسند کرتی ہو، تو یاد رکھو اللہ نیک کام کرنے والی عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ یہ آیتیں نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے، پوچھتے ہیں میں نے تم کو اختیار دیا تھا، تم نے کیا سوچا؟ کچھ بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا۔ اللہ کے نبی کی بیوی نے کہا اللہ کے نبی آپ کے بارے میں ماں باپ سے مشورہ کروں؟ مجھے دنیا اور اس کی زینت سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے اللہ اور اس کا رسول پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ دیگر ازواج مطہرات نے بھی یہی جواب دیا۔ صحیح بخاری کی حدیث۔ میرے دوست بزرگوں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی گزارنا پسند کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی بیویوں میں بہت سی مالداروں کی بیٹیاں تھیں، لیکن انہوں نے دنیا داری کی طرف نظر نہیں کی بلکہ دینداری کو انہوں نے ترجیح دی، دین کو، آخرت کو انہوں نے ترجیح دی، اللہ اور اس کے رسول کو انہوں نے اہمیت دی۔
یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارا شوہر جس انداز سے کماتا ہے، اس کی جو سچویشن ہے، اس کے اندر اپنے پیروں کو پسار کر رکھیں، صبر کرتی ہوئی، اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی، ان کا دیکھ کر اپنی زندگیوں کو ہرگز برباد نہ کریں، تبھی مثالی بیوی بن سکتے۔ میرے دوست بزرگوں، آئیے اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترمذی کے اندر، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے لیے بہتر۔ شوہر کے لیے بھی کہا، مثالی شوہر بننا چاہتے ہو تو اپنے بیوی کے لیے بہتر ثابت ہو۔ بہتر کس معاملے میں؟ کہ بیوی کے حقوق ادا کریں۔ کیا حقوق بتائے گئے؟ اشارتاً نکاح ہوتا ہے، مہر دینا ہے، بیوی کا حق ہے۔ نکاح کے بعد جب تک زندگی گزرے گی اس کے اوپر خرچ کرنا ہے جو ضروری خرچ ہے، اس کے کپڑے کا، کھانے کا لحاظ رکھنا، اس پر خرچ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہے، اور اس کے بعد وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار۔ کیا ہے حسن معاشرت؟ ان کا احترام کرنا، ان کو گالیاں نہ دینا، ان کو تانے نہ دینا، اور ان کو مارنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر گھر سے باہر نہ نکالو اپنے بیویوں کو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا۔ یہ ہے حسن معاشرت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، گھر میں اپنے بیوی کا ہاتھ بٹاتے گھر کے کاموں میں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے جب نماز کا وقت ہوتا اللہ کے نبی نماز کو چلے جاتے۔ یہ ہے بہترین اور مثالی شوہر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ رہنمائی فرمائی۔ میرے دوست بزرگوں، مثالی میاں بیوی وہ ہے جو آپس میں ایک دوسرے کو دینداری پر ابھارے، تعاون کرے ایک دوسرے کی دینی کاموں میں آگے بڑھنے پر، وہ مثالی شوہر ہے، وہ مثالی بیوی۔ دلیل کیا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اسماعیل علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، وہ اپنی بیوی کو نماز کا حکم دیتے ہیں، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور یہ اپنے رب کے نزدیک مقبول اور چہیتے بندے۔ اللہ پتہ کیا چلا کہ وہ مثالی شوہر ہے جو اپنی بیوی کو ہمیشہ دین کے کاموں میں ابھارے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو یا دوسرے اچھے اخلاق ہو، اس کی تعلیم دے، اس پر عمل کرنے پر اس کو نصیحت کرتا رہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالی شوہر اور مثالی بیوی کے تعلق سے فرمایا، صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ رحم فرمائے اس آدمی پر جو رات میں اٹھتا ہے نماز کے لیے، تہجد کے لیے، اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ بیوی اگر نہیں اٹھتی ہے تو پانی کے چھینٹے اس پر مارتا ہے۔ اللہ اس پر رحم کرے، نبی کی دعا ہے اسے شوہر کے لیے۔ اور کہا اللہ اس عورت پر رحم کا معاملہ کرے جو رات میں تہجد کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، اور اگر وہ نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے اس پر مارے۔ اللہ اکبر۔ مثالی بیوی، مثالی شوہر، یہ جن کے اندر دینداری ہو، جو عبادتوں میں آگے ہو، وہ مثالی شوہر ہے، وہ مثالی بیوی، اگرچہ وہ مالی اعتبار سے کمزور ہو، رنگ کے اعتبار سے جو ہے اتنے بہتر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ چہیتے ہیں، پسندیدہ ہے، نبی کی دعاؤں کے حقدار۔ میرے دوست بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ نے کہا مثالی بیوی اور مثالی شوہر کون ہے؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتوں تمہارے لیے شوہر تمہارا لباس ہے، اور عورتوں کے لیے کہا کہ شوہر تمہارا لباس، شوہروں کے کہا کہ عورتیں تمہارا لباس۔ کتنی بہترین مثال اللہ نے دی میاں بیوی کے تعلق سے۔ دونوں میں ایسا تعلق ہے جیسے جسم اور لباس میں ہوتا ہے، اتنا ان کے درمیان قربت ہوتی ہے، اور جس طرح لباس ہمارے جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، ایک شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے راز جانتے ہیں، اس پر پردہ ڈال کر رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس پر پردہ ڈالے رکھتی ہیں، راز کی باتیں راز میں رکھتی ہیں جن کا افشا کرنا حرام۔ اور اسی طریقے سے جس طرح لباس ہمیں مختلف موسموں کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے، گرمی سے، سردی سے، بارش سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے، اسی طریقے سے شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے محافظ ہوتے، ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نقصان پہنچنے نہیں دیتے۔ اللہ نے اس لیے کہا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا لباس۔ میرے دوست بزرگ، کتنی بہترین مثال اللہ رب العالمین نے یہاں پر دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ایک مثالی شوہر اور بیوی کا ذکر کیا۔ ایوب علیہ السلام کون نہیں جانتا؟
ان کی آزمائش کا ذکر قرآن میں ہے کہ اللہ نے ایک لمبے عرصے تک انہیں آزمائے. ان کا مال برباد ہو گیا، اولاد برباد ہو گئی، ان کی صحت جاتی رہی. مفسرین کہتے ہیں 18 سال تک بستر پر تھے. اور اس دوران جس عورت کا ذکر ہوتا ہے ان کی بیوی کا، مفسرین کہتے ہیں کہ جب سارا گاؤں، سارے لوگ ان سے دوری اختیار کر چکے تھے ان کی بیماری کی وجہ سے، ایسے وقت میں ان کی خدمت کرنے والی ان کی وفادار بیوی تھی. اللہ میرے دوست بزرگوں، یہ ہے مثالی بیوی جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ نے کیا. اسی طریقے سے اس سے پہلے خطبے میں نے بتایا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو جنگ بدر سے اس لیے روکا گیا تھا کہ ان کی بیوی بیمار تھی، کہ وہ ان کی دیکھ بھال کرے، ان کی عیادت کرے. اللہ اکبر. مثالی بیوی، مثالی شوہر اس وقت بن سکتے ہیں جب ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھے، ایک دوسرے کی بیماری میں ایک دوسرے کے خادم بنے. وہ شوہر، وہ بیوی مثالی ہے. اللہ اکبر. میرے دوست بزرگوں، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید میں مثالی شوہر اور بیوی کے تعلق سے اور کیا رہنمائی کی گئی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن مجید میں ہم کو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، ساتھ میں ان کی بیوی ہاجرہ کا ذکر ملتا ہے. کیوں اللہ نے ان کا ذکر تعریفی انداز میں کیا؟ کیونکہ دونوں کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا تھی. اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں، اپنے وطن کو چھوڑا، اور اسی طریقے سے بڑھاپے میں ہونے والی اولاد کو تک اللہ کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. یہ الگ بات ہے، اللہ نے بعد میں ان کو روک دیا. میرے دوست بزرگوں، اللہ کی رضا کے لیے بیوی نے اپنے شوہر کی جدائی کو یعنی کہ گوارا کر لیا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اشارے سے کہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے تم جنگل میں رہو، میں آگے جاؤں. میرے دوست تو بزرگوں، میاں بیوی جو مثالی ہوتے ہیں وہ دیندار ہوتے ہیں، جن کے سامنے دنیا سے زیادہ آخرت ہوتی. اگر یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو دنیا کو لے کر کوئی لڑائی جھگڑے ہوگے ہی نہیں، کیونکہ اس سے بھی دردناک زندگیاں، تکلیف دہ زندگیاں ہماری اسلاف نے گزاری ہے، لیکن میاں بیوی کے درمیان کبھی رنجش ہے اور جو ہے اس طرح کا تماشا نہیں ہوا. میرے دوست بزرگوں، آئیے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ایک مثالی بیوی ہیں. صحیح بخاری حدیث نمبر 3 دیکھیے کہ شوہر جب پریشان حال ہو تو بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے. مثالی بیوی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے پریشان ہو کر گھر تشریف لائے، کانپ رہے تھے، خوف طاری تھا، بہت زیادہ پریشان تھے، اور خدیجہ کو آ کر پورا واقعہ سنائے کہ جبرائیل سے کیسے ملاقات ہوئی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا. قربان جائے خدیجہ رضی اللہ عنہ پر کہ اللہ کے نبی ابھی نئے نئے نبی بنے ہیں، اور خدیجہ رضی اللہ عنہ تسلی دیتی ہے کہ اے میرے آقا، تمہیں جو ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے. انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ مہمان نواز ہیں، جو کماتے نہیں انہیں کما کر کھلاتے ہیں، آپ مسکینوں کا ساتھ دینے والے ہیں. تسلی آمیز جملے کہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہمت ملی. آج کیا حال ہوتا ہے جب شوہر سمجھے اس کی نوکری چلی گئی، معاشی اعتبار سے وہ کوشش میں لگا ہے لیکن صحیح نوکری نہیں مل رہی، صحیح کاروبار اس کا جو ہے اپنے ٹھکانے پر نہیں پہنچا ہے، عروج پر نہیں پہنچ رہا ہے، تو عورتیں بے صبری ہو کر تانے مارنا شروع کر دیتی. دنیا کے اعتبار سے دین میں کیسا بھی گرا ہوا اس کو کوئی فکر نہیں، دنیا ہونی چاہیے نہیں. خدیجہ رضی اللہ عنہ مثال ہے ایسی خواتین کے لیے جو شوہروں کی ہمتوں کو کمزور کر دیتی ہیں، انہیں نااہل بنا دیتی. ہونا تو یہ تھا کہ ان کے اندر جوش اور ولولے کو بھر دیتی، ان کے اندر بلند ہمت کو پیدا کرتی، اور ان کو صبر کرنے کی تلقین کرتی، اللہ پر توکل کی نصیحت کرتی، تاکہ وہ گھر کے اندر اپنی اس بہترین اور مثالی بیوی کے ذریعے سے ایک بہترین ذہن لے کر، بہترین ہمت لے کر وہ گھر سے باہر نکلے، دنیا اور آخرت کے کاموں میں آگے بڑھے. میرے دوست بزرگوں، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہترین بیویوں کی، مثالی بیویوں کی مثالی صفات بیان کرتے ہوئے سورہ تحریم میں فرمایا کہ اللہ کے نبی، امید ہے کہ اگر آپ اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں تو ان کی جگہ اللہ ان سے بہتر بیویاں تمہیں عطا فرمائے گا. کیا ہوگی ان کی کوالٹیز؟ اللہ نے کہا مسلمات
मुमिनात खानितात ताइबात आबिदात साइहात सय्यिबात व अबकारा, मुसलमान होंगी, मोमिना होंगी और फरमाबरदारी करने वाली होगी अल्लाह की, अल्लाह के सामने तौबा करने वाली होगी, इबादत गुजार होंगी, रोजेदार होंगी, फिर चाहे वो बेवा हो या कुंवारी हो। अल्लाह, हमारे पास उल्टा है इसका। वो औरत को हम जो है मिसाली नहीं समझते तो बेवा है। अल्लाह ताला जो है बेवा होने को यहाँ पर ऐब नहीं कह रहा है। इस आयत से मालूम हो रहा है जिस औरत के अंदर इस्लाम ना हो, ईमान ना हो, जो अल्लाह और उसके शौहर की फरमाबरदार ना हो, अल्लाह से तौबा करने वाली ना हो और रोजे रखने वाली ना हो, इबादतों में पीछे रहने वाली हो, ये ऐब है। अगर ये क्वालिटी अगर उसके अंदर है तो वो मिसाली औरत नहीं, मिसाली औरत इसके अपोजिट, जो मुसलमान हो, मोमिना हो, इबादत गुजार हो, फिर चाहे बेवा हो, कुंवारी हो, फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए नबी की ज़िंदगी में हम देखते हैं अक्सर औरतें बेवा है लेकिन इबादत गुजार है, नेक है, जिन्हें अज़वाज हमें उम्महातुल मोमिनीन हम कहते हैं, पाकीज़ा माएँ हैं हमारी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये बेहतरीन क्वालिटीज़ थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, नेक औरतों की सिफात अल्लाह ने बयान की है। कहा कि हाफिज़ातुल लिल गैब बिमा हफ़िज़हुल्लाह, कि ये शौहर की गैर हाज़िरी में, शौहर की गैर हाज़िरी में अल्लाह की हिफाजत के साथ निगरानी करने वाली होती है। किन चीज़ों की निगरानी करने वाली होती है? अपने शौहर की गैर मौजूदगी में घर के अंदर उसके बच्चों की निगरानी करने वाली, उसके माल और जायदाद की हिफाजत करने वाली, खुद अपनी इज्जत और नामूस की हिफाजत करने वाली। अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम अपने घर में ऐसे लोगों को मत आने दो जिनका आना शौहर को पसंद नहीं है। कितनी बड़ी बात कही अल्लाह के नबी। फितनों से बचने के लिए, इस रिश्ते को महफूज रखने के लिए तालीम दी गई। आज के दौर में चाहे मोबाइल के ज़रिए से हो या ज़ाहिरी तौर पर, कोई ऐसा आदमी जो गैर महरम है या शौहर का उसका आना पसंद नहीं है, जिससे फितने का अंदेशा आए, ऐसे लोगों को आने ना दे, उनसे ताल्लुकात ना रखे। ऐसे ही औरत मिसाली बीवी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मिसाली शौहर और बीवी का जिक्र अल्लाह ने किया। वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, इस आयत की रोशनी में कि अल्लाह के नेक बंदे ऐसे हैं जो अपनी ज़रूरत होते हुए दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगे होते। इस आयत की नुज़ूल का एक सबब यह बताया गया कि एक अंसारी सहाबी थे, अल्लाह के नबी के पास एक मेहमान आया, खिलाने के लिए कुछ नहीं था नबी के पास। अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कौन नबी के मेहमान की ज़ियाफ़त करे। एक अंसारी सहाबी तैयार हो गए और उन्हें लेकर घर गए और अपनी बीवी से कहा कि नबी का मेहमान आया हुआ है, घर में कोई चीज़ खाने के लिए है? उसने कहा कि हाँ है, लेकिन उतना जितने हमारे बच्चों का पेट भर सके। बीवी से उसने कहा कि अपने बच्चों को बहला फुसला कर सुला देना, हम भी नहीं खाएंगे और मेहमान के सामने खाना पेश करेंगे, और जब खाने का वक्त आएगा चिराग बुझा देना, मैं खाने की नकल करूंगा और मेहमान ये समझ रहा होगा कि मैं भी खा रहा हूँ, इस तरीके से वो पेट भर के खा ले। ऐसा हुआ। दूसरे दिन नबी की खिदमत में आए, अल्लाह के नबी ने कहा कि ऐ सहाबी, तुम्हारे बारे में अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाहु अकबर। अब देखें, हमारे घर में अगर कोई मेहमान आए, समझे दूल्हे की तरफ के लोग हों तो दुल्हन जो है मुंह फुला लेती है, अगर जो है बीवी की तरफ से आए तो शौहर मुंह फुला लेता है। ये अच्छे अखलाक नहीं है। मिसाली बीवी, मिसाली शौहर की अलामत है कि घर में आने वाले मेहमान का एहतराम करे, उनकी तकरीम करे, उनका हक उनको अता करे। इससे रहमतें नाजिल होती हैं, बरकतें नाजिल होती हैं। ये मिसाली शौहर और मिसाली बीवी की अलामत है जिन पर अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल कर दी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इसी तरीके से अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर हदीस रसूल में बहुत सी बातें बयान की हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है, मिसाली शौहर वो है जो अपनी बीवी को लेकर गैरतमंद हो। मतलब क्या है गैरतमंद का? जंग खंदक का मौका था, सहाबा इकराम खंदक खोद रहे थे, उसमें एक अंसारी सहाबी थे जो नई शादी किए थे, नौजवान। वो दोपहर के वक्त अल्लाह के नबी के पास आए, कहा कि मैं ज़रा घर जाकर आता। अल्लाह के नबी इजाज़त दिए, घर गए तो देखा कि उनकी बीवी दरवाजे में ठहरी हुई थी। गैरत के मारे कि भाई मेरी बीवी दरवाजे पर ठहरी है बाहर, गैरत जाग गई। इसे कहते हैं इस्लामी गैरत। अपना नेज़ा निकाले उस पर हमला करने के लिए,
بیوی نے کہا کہ پہلے جائزہ لو گھر کا کہ کس چیز نے مجھے گھر سے باہر نکالا۔ گھر کے اندر دیکھا تو دیکھا بہت بڑا سانپ پورے بستر کو لپیٹے ہوئے ہے، اور یہ گئے اور اپنے نیزے سے اس پر حملہ کیا اور اس کو زمین پر گاڑ دیا۔ سانپ بھی مر گیا، فوراً وہ صحابی بھی اسی وقت مر گئے انتقال کر۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا کہ مدینے میں کچھ جنات ہیں جو اسلام قبول کیے ہیں، گھروں میں ہیں، تو ان کو 3 دن کی مہلت دو، اس کے بعد نظر آئے تو مار۔ بعد میں یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ایک شوہر اپنے بیوی کو گھر کے باہر دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، یہ غیرت اسلامی۔ آج ایک عورت کو اپنا شوہر خود دیکھتا ہے کہ وہ غلط چیزیں دیکھ رہی ہے اور پردے کا وہ لحاظ نہیں کر رہی ہے، اس کی غیرت کو کچھ نہیں ہوتا، ایسے آدمی کو کہتے ہیں دیوس۔ میرے دوست بزرگوں، اور یہی شوہر کی غیرت ایک عورت کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اسماء رضی اللہ عنہا جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ خوشحال صحابی، ان کا نکاح ہوا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے جو غریب صحابی تھے۔ ان کے پاس ایک گھوڑا تھا جو جہاد کے لیے انہوں نے رکھا تھا، چھوٹا سا گھر تھا۔ نکاح میں آئی ان کے اور اپنے شوہر کی فرما بردار بن کر رہی، امیری و غریبی کو نہیں دیکھا کیونکہ دینداری ان کے اندر تھی، شوہر کے اس گھوڑے کی خدمت میں لگی رہتی ہمیشہ۔ اور زبیر رضی اللہ عنہ کی ایک زمین تھی جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے، وہاں جا کر گھٹلیاں وغیرہ چن کر لاتی تھی تاکہ گھوڑے کے لیے کھانا وغیرہ کا انتظام کرے۔ ایک دفعہ وہ آ رہی تھی، سر پر ٹوکرا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے اور دیکھا کہ یہ تو اسماء بنت ابی بکر ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنی اونٹنی کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تاکہ وہ پیچھے بیٹھ جائے اور چلنے کی مشقت سے محفوظ ہو، لیکن وہ کیا کہتی ہیں؟ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ، مجھے حیا آئی کہ میں جو ہے غیر محرم صحابہ کے ساتھ جو ہے سفر کروں، چلوں۔ وَذَكَرْتُ الزُّبَيْرَ وَغَيْرَتَهُ، میں نے زبیر کو یاد کیا اور ان کی غیرت کو یاد کیا۔ اگر وہ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں؟ میرا شوہر میرے تعلق سے بہت غیرت مند ہے، مجھے دوسروں کے درمیان چلتا ہوا کیسے برداشت کرے گا؟ دیکھیں، اپنے شوہر کے پاس آئی اور کہا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا، تو شوہر بھی کتنا رحم دل تھا اپنے بیوی پر، کہا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، بیٹھ جانا تھا، یہ مجھ کو اتنی تکلیف دہ بات نہیں تھی جتنا تم ٹوکری سر پر اٹھا کر لاتی۔ اللہ اکبر۔ یہ کہتے ہیں شوہر ایک دوسرے کے لیے ہمدرد ہونا، ایک دوسرے کے تعلق سے غیرت مند ہونا۔ ایسا نہیں کہ شوہر کی غیر موجودگی میں ناجائز تعلقات کی طرف آگے قدم بڑھائیں، یہ آج کا سب سے بڑا فتنہ ہے جس سے شوہر اور بیوی کی زندگیاں تباہ و برباد ہو رہی ہیں، کورٹ کچہریوں کی طرف یہ رخ کر رہی ہیں۔ میرے دوست بزرگو، آئیے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر خطبے کو ختم کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا ایک ایسا شوہر جو نافرمان، اس کی بیوی فرما بردار۔ اللہ نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے فرعون کی بیوی کی مثال ایمان والوں کے لیے پیش کی۔ شوہر کافر، متکبر، گھمنڈی، اللہ کا انکار کرنے والا، خود رب ہونے کا دعویٰ کرنے والا، ایسے شخص کے ماتحت ایک عورت تھی۔ حالانکہ اس شوہر کے پاس شان و شوکت تھی، بادشاہت تھی، مال و دولت کے انبار تھے، لیکن جب اس نے حق بات کو سنا تو اس نے توحید کو اپنا لیا، اسلام لا لی، مسلمان ہو گئی اور اللہ سے دعا کی۔ اس دعائیہ الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے کتنے ظلم ڈھائے اس عورت پر جن کا نام آسیہ تھا۔ کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب تم میرے لیے جنت میں ایک گھر بنا دینا، ونجنی من فرعون وعملی، مجھے فرعون سے نجات دے اور اس کے عمل سے نجات دے، ونجنی من القوم الظالمین، اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے۔ ظالم قوم سے اشارہ مل رہا کہ اس پر بہت ظلم ہوا ہو، اور دعا کیا کر رہی ہے کہ اللہ مجھ کو فرعون نہیں چاہیے، نہ اس کا عمل مجھ کو پسند ہے۔ کیا عمل تھا اس کا؟ کفری عمل تھا۔ یہ نیک بیوی کی عادت ہے کہ اگر شوہر برائیوں میں ملوث ہے اور شوہر بیوی کو برائیوں پر، بے حیائی پر ابھار رہا ہو، تو بیوی کا کام یہاں اطاعت کرنا نہیں ہے بلکہ شوہر کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرنا ہے، نہیں تو علیحدگی میں اس کے دین کی حفاظت ہوگی۔ اور ایک بات اللہ نے اسی آیت میں کہا، اسی سورہ میں کہا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا، کفر کرنے والوں کے لیے ایک مثال اللہ بیان کرتا ہے، دو شوہروں کی اور ان کی دو بیویوں کی، لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام، جن کی بیویاں خیانت کی اپنے شوہروں کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے کہا کہ قیل ادخلوا النار مع الداخلین، تم دونوں عورتیں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں چلے جاؤ۔ مطلب کیا ہوا؟
کبھی ایسی بدنصیب عورتیں بھی ہوتی ہے کہ ان کے شوہر بڑے نیک ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، اپنے بیویوں کو ہمیشہ نیکی پر ابھارتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ خیانت کرتی ہے، ان کے ساتھ جو ہے وفاداری نہیں کرتی، نتیجہ یہ ہوگا کہ ایسی بیویاں جہنم میں جائیں گی۔ قرآن مجید میں اور ایک سورہ ہے جس کے اندر میاں بیوی دونوں نافرمان، دونوں کا انجام بیان کیا گیا، جو اس سے پہلے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کیا گیا۔ سورۃ اللہب پڑھ لے، اللہ نے ابو لہب اور اس کی بیوی کا ذکر کیا، کہا کہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ دونوں اللہ رسول کی نافرمان گستاخ رسول تھی، جس کے سبب اللہ نے کہا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ یہ ساری باتیں رکھنے کا مقصد یہ ہے میرے دوست بزرگوں کہ اگر ہم مثالی شوہر اور بیوی بننا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دیندار بنیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اہمیت دے، دنیا داری سے زیادہ آخرت کی فکر کریں، تو انشاءاللہ ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی۔ اور وہ نیک شوہر اور بیوی جو اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے دعائیں کرے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے ہمارے رب تو ہمیں، ہماری بیویوں کو، ہماری نسل کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یہ دعائیں ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے کہنے اور سننے میں اخلاص عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو اللہ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ اللہ ہمارے گھروں میں جو بھی لڑائی جھگڑے میاں بیوی کے درمیان چل رہے، اللہ صلح صفائی اللہ ان کے درمیان پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو اہمیت دینے کی توفیق عطا فرما۔ شرکیہ امور، بدعات اور بیکار رسم و رواج سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہ رب العالمین ہم کو بہترین صحت عطا فرما، عافیت کے ساتھ رکھ۔ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما۔ اللہ جن کے ماں باپ گزر گئے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جن کے ماں باپ موجود ہے اللہ ان کے سائے کو ان پر تادر صحت و عافیت کے ساتھ، دینداری کے ساتھ باقی رکھ، ان کو صحیح رہنمائی کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ علماء حق، اے اللہ جس حال میں ہے اللہ تو بہتر جانتا ہے، اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کے مال و صحت میں برکت عطا فرما، اے اللہ مدارس اسلامیہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، اے اللہ تو ہی بہترین محافظ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم میں جو بھی پریشان حال ہے، بے دین ہے، اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرما اور ہماری پریشانیوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو مدارس کے ذمہ دار ہے اے اللہ ان کے ہمتوں کو اللہ بلند فرما دے، اے اللہ ان کی مدد فرما تاکہ وہ اداروں کو بہتر انداز سے اخلاص کے ساتھ چلا سکے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے زندگیوں میں تقوی عطا فرمائے، پاک دامنی عطا فرمائے، بے نیازی عطا فرمائے، برے اخلاق سے، بری بیماریوں سے، بری خواہشات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ملک کو امن والا بنائے، اللہ ہمارے شہر کو امن والا بنائے، حاسدوں کے حسد سے، ظالموں کے ظلم سے، شر پسندوں کے شر سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔